جنگ برلن میں ہٹلر سے متعلق کیا افواہیں اڑتی رہیں؟ ہٹلر اور ان کی گرل فرینڈ کی آخر کیا خواہش تھی؟ ہٹلر کی لاش کہاں، کس نے اور کس حالت میں دیکھی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے مستقبل کا رخ بدل دیا۔ ان لیڈرز میں سے اکثر نے قوم کو بہتری کی طرف گامزن کیا، لیکن کچھ نے اپنی موت تک اپنی قوم کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ ان ہی لیڈرز میں سے ایک ہیں جرمنی کے ایڈولف ہٹلر۔ یہ اس کہانی کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو پاپ اپ بینر پر کلک کریں اور پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ روسی فوج کو ہٹلر کے بنکر کا علم تھا، لیکن ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ بنکر کا راستہ کہاں سے ہے۔ ایوا براؤن ہٹلر کے پاس آئیں اور کہا کہ اب وہ ہر صورت ساتھ رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ 29 اپریل 1945 کو جب برلن بمباری سے جل رہا تھا، تب بنکر میں ہٹلر اور ایوا نے شادی کر لی۔ اس شادی کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹرار کو بلایا گیا جو اس وقت جرمنی کی طرف سے اگلے مورچوں پر لڑ رہا تھا۔ اس رجسٹرار اور وکیل کا نام والٹر ویگنر تھا۔ شادی کو رجسٹر کر کے وہ واپس محاذ پر روانہ ہو گیا، لیکن اسی راستے میں وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی لاش کبھی نہیں مل سکی۔ ادھر بنکر میں ہٹلر اور ایوا نے باقاعدہ شادی کی ایک دعوت بھی کی جس میں بنکر کے تمام لوگ شریک ہوئے۔ اگلے دن ہٹلر نے ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اپنی کامیابیوں اور فتوحات کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنی نفرت کو بھی دہرایا۔ اس بیان کو ریکارڈ کرانے کے بعد انہوں نے اپنے ڈاکٹر ہاس کو بلایا اور ان سے خودکشی کا بہترین طریقہ پوچھا۔ ڈاکٹر ہاس نے مشورہ دیا کہ وہ سائنائڈ کھا لیں اور اس کے فوراً بعد وہ اپنے سر میں گولی مار لیں۔ ہٹلر نے خودکشی کے لیے سائنائڈ کے کیپسول منگوا لیے تو پتہ چلا کہ یہ کیپسولز تو ہملر کے لائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہٹلر کے بقول ان سے غداری کی تھی۔ تو ہٹلر نے وہ کیپسولز کھانے سے انکار کر دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش کا حصہ ہو اور اس کے کھانے کے بعد میں زندہ رہوں۔ اس ٹریپ کا پتہ لگانے کے لیے ہٹلر نے پہلے ایک ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور سائنائڈ کے کیپسولز اپنی کتیا بلونڈی کو دیے تو وہ مر گئی، جس سے ہٹلر کو زہر کے اثر کا یقین ہو گیا۔ 30 اپریل 1945 کو صبح کے وقت ہٹلر نے ایک آخری حکم دیا کہ ہملر کو ڈھونڈا جائے اور گرفتار کر لیا جائے، لیکن ان کے اس حکم پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہٹلر نے دن 12 بجے آخری مرتبہ جنگ کے حالات جاننے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ ان کو بتایا گیا کہ روسی افواج صرف ایک بلاک سے بھی کم دور رہ گئی ہیں۔ دوپہر 2 بجے ہٹلر نے اپنے تمام سیکریٹریز اور باورچی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ 3 بجے ہٹلر نے اعلان کیا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آخر میں سب سے ملے اور اپنی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ بغیر کھڑکی کے اپنے سوئٹ میں چلے گئے۔ ایک گولی چلنے کی آواز آئی تو تمام سیکریٹریز کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ایڈولف ہٹلر نے سائنائڈ کھا کر اپنی گن پٹی کی دائیں جانب گولی مار لی ہے، جبکہ ان کی بیوی ایوا براؤن صوفے پر سائنائڈ کیپسول کھانے کے بعد مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کی لاشوں کو فوج کے کمبلوں میں لپیٹا گیا، اوپر چانسلری کے گارڈن میں ان کو لے جا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس گڑھے میں ڈال کر ان لاشوں کے اوپر پیٹرول چھڑکا گیا اور پھر نازیز کے مخصوص انداز میں ان لاشوں کو سلامی پیش کرنے کے بعد ان لاشوں کو آگ لگا دی گئی۔ گھنٹوں بعد ان کی باقیات کو دفن کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کی وصیت کے مطابق ان کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار نازی سیاستدان جوزف گوبلز جرمنی کے چانسلر بن گئے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ روسی افواج کسی بھی وقت وہاں آ جائیں گی تو انہوں نے بھی بیوی بچوں سمیت خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے 6 بچوں کو قتل کرنے کا وحشی کام اپنی بیوی کو سونپا۔ 1 مئی 1945 کو گوبلز کی بیوی نے اپنے تمام بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ کی کینڈی دی جس میں خواب آور دوا تھی، اور پھر ان سب کو مورفین کی ہائی ڈوز دے کر مار ڈالا۔ اپنے بچوں کو قتل کرنے کا مکروہ کام کرنے کے بعد گوبلز کی بیوی نے سگریٹ پیا، سالٹیئر کھیلی اور ایک چھوٹی شیمپین کی بوتل پی۔ اسی دن رات 8:29 پر دونوں میاں بیوی نے بھی سائنائڈ کا کیپسول کھا کر اپنے سروں میں گولی مار لی۔ 1 مئی کی ہی شام کو ہیمبرگ ریڈیو نے اعلان کیا کہ ایڈولف ہٹلر کی موت واقع ہو گئی ہے۔
उसी दिन 2 हफ्ते बर्लिन में जंग लड़कर रूसी फौज आखिरकार राइट चांसलरी गार्डन में पहुंच गई। वहां उन्हें 6 बच्चों की लाशें मिली। उसके साथ साथ 2 जली हुई लाशें भी मिली और कुछ दांत और खोपड़ी के हिस्से भी मिले। अगले दिन बर्लिन ने सोवियत की रेड आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया। राइट्सटाग बिल्डिंग पर रेड फ्लैग लहरा दिया गया। ये सोवियत की फतह का ऐलान था, लेकिन एडोल्फ हिटलर का रेड आर्मी को कुछ नहीं पता चला। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरकारी तौर पर सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर के बाद हिमलर ने भी कैद में खुदकुशी कर ली। सोवियत की रेड आर्मी ने 6 साल एक बच्चे की 26 साल मां अलीना रोशकाया को बुलाया, जो कि रेड आर्मी में शामिल थी, क्योंकि सिर्फ वही एक खातून थी जो कि जर्मन जुबान जानती थी। उनके साथ एक जर्मन लड़की भी शामिल हुई जिसका नाम कीटा हॉइजरमन था, जो एडोल्फ हिटलर के डेंटिस्ट की असिस्टेंट थी। इन दोनों ने चांसलरी गार्डन से मिले लाश के बाकियात का मुशाहिदा किया। कैथी हॉइजरमन ने हिटलर के एक सोने के दांत और डेंचर्स को पहचान लिया, जिसे आखिरकार एडोल्फ हिटलर की मौत की तस्दीक हो गई। रूस के सरबराह स्टालिन को इस बारे में इतला दी गई, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सोवियत ने ये राज किसी इत्तेहादी को नहीं बताया। इस वाक़े के 7 हफ्तों बाद होने वाली पॉट्सडम कॉन्फ्रेंस में स्टालिन ने ऐलान किया कि एडोल्फ हिटलर अच्छी सेहत के साथ जिंदा हैं। सोवियत के टुकड़े टुकड़े होने तक तकरीबन 50 सालों में ये राज किसी को सोवियत यूनियन ने नहीं बताया। यही राज सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का बाइस बना। इस तरह तकरीबन 80 मिलियन लोगों को कत्ल करने वाला शख्स एडोल्फ हिटलर अपने अंजाम को पहुंचा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इस तरह की मज़ीद मिस्ट्रीज़ देखने के लिए आप स्क्रीन पर आने वाली वीडियोज़ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया।